السلام علیکم۔ آج کل انڈیا میں اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن نہ اس پہ کوئی سٹینڈ لیتا ہے، نہ اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ بات صرف آپس میں بات ہوتی، کوئی سٹینڈ نہیں لیا جاتا ہے اس کے خلاف، کیونکہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، چاہے جس حد تک کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ہمارے وہاں انڈیا میں یہ چیز ہے کہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو ایڈجسٹ کرو۔ تو ایڈجسٹ کرنا، ہر حال میں ایڈجسٹ کرنا آتا ہے، کرنا نہیں آتا ہے کہ کس قدر مہنگائی بڑھ رہی اور ملک میں، اور کمپیریزن کس ملک سے ہوتا ہے جو بہت ہی کمزور ہے، صرف کمپیریزن اس سے ہوتا ہے۔ چائنا ایک وقت پہ، ابھی چائنا اس طرح کا ہے، اور جو جس طرح وہ چل رہا ہے وہ نمبر 1 پہ ہو جائے گا وہ کنٹری، چاہے جتنی وہاں پہ آبادی ہے، لیکن وہاں پہ ان امپلائمنٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیے، سب چائنیز ہے۔ کس قدر وہ ترقی کر رہا ہے، مہنگائی کو لے کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کمپیریزن کرنے کے لیے ہمیں کون سا ملک ملتا ہے؟ پاکستان۔ کیونکہ ہم لوگ کمزور کو دیکھ رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے، ان کے وہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کے گھر کا میٹر ہے۔ آپ اپنا گھر سنبھالو، اپنے گھر کا دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ ایجوکیشن کو اتنا ہائی فائی بنا دیا گیا ہے، انگلش صرف ایک لینگویج ہے، لیکن اس کو ایز اے لینگویج کے طور پہ نہیں لیا جا رہا ہے، اس کو کیا طور پہ لیا جا رہا ہے کہ کتنا آپ پڑھا لکھے ہیں۔ اگر آپ انگلش میں بات کریں تو آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، اس کو اس طور پہ لیا جا رہا ہے۔ بہت ہی اسی لیے تو اتنے بار غلام بنے ہیں، ایسے ہی تھوڑی نا جو بھی آتا ہے بیوقوف بنا دیتا ہے۔ لیکن اس چیز کو کوئی نہیں سمجھے گا۔ ہمارے وہاں مہنگی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، یہ چیز مانی جاتی ہے کہ جو چیز مہنگی مل رہی ہے وہ اچھی ہے، تبھی وہ مہنگی ہے۔ اور کنٹریز میں ہوتا ہے، جیسے جاپان میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی ہو رہی، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھانا چھوڑ دیں گے۔ پیٹرول مہنگا ہوا، لوگ اپنی اپنی کار، اپنے اپنے وہیکلز روڈ پہ لا کے انہوں نے رکھ دیا اور چلے گئے چھوڑ کے، پیٹرول پرائز کم ہو گئے۔ ہمارے وہاں کیا ہے، اگر کچھ لوگ اسٹینڈ لیں گے تو باقی لوگ کو چرا لے جائیں آدھا سامان اسی سے۔ یہ حالت ہو رہی ملک کی، کیونکہ لوگوں کا گھر کا کھانا پورا پڑ نہیں پا رہا ہے۔ اس قدر بیماری اور اس قدر غریبی ہو رہی ہے کہ لوگ چوری کر رہے ہیں، سب کچھ، وہ سب جائز چیزوں میں ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کسی چیز کے خلاف کوئی سٹینڈ ہی نہیں لیا جاتا ہے، چاہے وہ کھانے کی کوئی بھی چیز مہنگی ہو رہی ہے، لوگ اس سے خریدیں گے، کیونکہ اپنی ضرورتیں کم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ چوری کر کے استعمال کریں، مانگ کے استعمال کریں۔ کس قدر پہ یہاں پہ بڑے افسوس سے ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ اس قدر غریب کیا وہ مانگنے والے ہیں بھائی، اور کام کرنے کا اگر آفر دو تو وہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مانگ کے ان کا پورا پڑ جاتا ہے۔ بھائی ہم لوگوں کے وہاں زکوٰۃ نکالی جا رہی، صدقہ نکالا جا رہا ہے، یہ چیز ہم لوگوں کے لیے تو جائز کر دی گئی کہ بھائی فرض ہے، آپ کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس چیز کا ناجائز فائدہ ایسے لوگ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کون ڈیزرونگ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کیوں اپنے سر سے بوجھ اتار رہے ہیں۔ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو ہمیں کوئی بھی مل جائے مانگنے والا، اس کو ہی پکڑا دیں گے۔ صدقہ دینا ہے، کسی کو بھی دے دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی وہ ہیبٹ ہو گئی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں جب میرا مانگ کے پورا ہو جا رہا ہے تو ہم کام کیوں کریں۔ شادی کرنی ہے، کارڈ لے کے آئے لوگ، یہاں شادی کرنی ہے لڑکی، کچھ مدد کر دیجئے۔ بھائی کیوں مدد کر دیں؟ آپ لوگ پڑھائی پہ کیوں نہیں دھیان دے رہے ہیں؟ کس قدر ان سب چیزوں سے مسلمان کس قدر پیچھے ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس ملک میں کس قدر انسان عادی ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہ کے عادی ہو جاتا ہے کہ بھائی ان سب کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، ہم لوگوں کو ساتھ میں رہنا ہے۔ تو وہ چاہے مسلمان ہوں، کسی بھی ریلیجن کے لوگ ہوں، انسان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ 100 سالوں سے ایک ہی جھگڑا چلا آ رہا ہے، ان سے لڑائی کرو، ان سے لڑائی کرو، ان کو بھگاؤ پاکستان، ان کو بھگاؤ انڈیا، بس یہی سب چلا آ رہا ہے۔ کچھ اس سے بھائی جب جس انسان کے ساتھ آپ کو رہنا ہے تو آپ رہو، آپ اس خراب چیز کے ساتھ لڑو۔ اور کچھ پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ لڑ رہے ہیں، ان کو اور لڑاؤ،
ان کی ضرورتیں کنارے کر دو، صرف ان کو لڑواتے رہو، یہ لوگ اس میں خوش ہیں. کیونکہ اپنے ملک میں پڑھے لکھے جاہل بہت ہیں، پڑھے لکھے جاہل ہیں، اور لوگوں کو امپریس کیسے کرتے ہیں؟ انگلش بول کے. اس قدر متاثر ہیں ہم لوگ ان کے پہناوے سے، ان کے اس لینگویج سے اس قدر متاثر ہیں، اپنی لینگویج کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے پہناوے کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ لوگ پراؤڈ محسوس کرتے ہیں اپنے لیے، ہم لوگ اپنی پہناوے، اپنی لینگویج کو حقیر سمجھتے ہیں. چائنا کی بات کر رہے تھے کہ چائنا میں اس قدر مطلب کچھ سالوں کے بعد، ابھی تو امریکہ ہے لیکن کچھ سالوں کے بعد چائنا ہی نمبر 1 ہوگا. جو اس کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے وہ ترقی کر رہا ہے، اور وہ لوگ اتنا پراؤڈ محسوس کرتے ہیں اپنی لینگویج میں. کبھی بھی آپ ان کے پروڈکٹ اٹھائیے، کبھی آپ کو ایسا نہیں کہ صرف انگلش میں لکھا ہوا دکھے گا، ہمیشہ چائنیز لینگویج میں ضرور دکھے گا. آپ اپنے وہاں کے پروڈکٹ اٹھائیے، ہمیشہ انگلش میں لکھا ہوگا. اور اگر اتنی ہی اہمیت ہے تو بھائی ہر چیز میں کمپلسری کر دو انگلش، ہندی کو ہٹا دیجئے، وہ بھی نہیں ہونا ہے. اور نہ کوئی غریبی کے خلاف لڑے گا، نہ کوئی ان امپلائمنٹ کے خلاف لڑے گا. پڑھائی اس قدر ٹف کر دی گئی ہے اور کوئی اس کا یوز نہیں ہو پا رہا ہے. لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آنا پسند کرتے ہیں. اتنا خراب ماحول کر دیا گیا ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، نہ دن میں نہ رات میں. دن میں بھی انسان نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. اس قدر کا ٹریفک ہے، جہاں انسان 10 منٹ میں پہنچ سکتا ہے وہاں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اگر چائنا میں آبادی ہے تو چائنا میں اس کا یوز بھی ہو رہا ہے. وہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. ہمارے وہاں صرف آبادی ہی بڑھ رہی ہے اور کام کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو لڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے. مسجد کے لیے لڑیں گے، رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. رمضان میں جب تک تراویح ہوتی ہے تب تک تو پھر بھری رہتی ہے، اس کے بعد دھیرے 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 11 مہینے پوری خالی ہی رہتی ہے مسجد. لیکن لڑنے کے لیے سب آگے آ جائیں گے، جلوس نکالنے کے لیے سب آگے آ جائیں گے. اپنے اپنے اوپر دھیان دیجئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. نہ دین میں ہے نہ دنیا میں ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ حافظ.